اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. یہاں سے شوہر اور بیوی کی وراثت کی تقسیم بیان کی ہو رہی ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ, اور تم مردوں کے لیے آدھا حصہ ہوگا, مَا تَرَكَ, جو تم چھوڑ کے جائیں, ازواجکم, تمہاری بیویاں, ان لم یکن لہن ولد, اگر ان بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو. اگر بیویوں کی کوئی اولاد نہ ہو تو مرنے کے بعد خاوند کو ان کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان بیویوں کی اولاد ہو, بھلے وہ تمہاری اس سے ہو یا پہلے کسی سے, کسی بھی صورت میں, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو اس صورت میں تمہیں چوتھا حصہ ملے گا, 1/4. مِمَّا تَرَكْنَ, جو کچھ وہ چھوڑ کے گئیں, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, لیکن یہ تقسیم بھی ان کی وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہوگی, یوصین بہا, جو وہ کر کے گئی ہیں, او دین, یا اگر ان کے ذمہ کوئی قرضہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے, مما ترکتم, جو کچھ تم مال چھوڑ کر گئے ہو, ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے, مرنے والا شوہر جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بیوی اس کی وارثہ ہے, تو بیوی کو اولاد کی عدم موجودگی میں چوتھا حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر مرنے والے شوہر کی کوئی اولاد ہے, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو اس کی بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا. مما ترکتم, جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں, من بعد وصیت, توصون بہا, جو کچھ تم وصیت کر کے گئے ہو اس کی ادائیگی کے بعد, او دین, یا قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد. یہ شوہر اور بیوی کی تقسیم کا بیان ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا تذکرہ تقسیم کیا جانا ہو جو کلالہ ہو, یعنی جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد ہو, اَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, لیکن اس کا کوئی ماں شریک بھائی ہو یا ماں شریک بہن ہو, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان دونوں ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہونے کی صورت میں ان کو چھٹا حصہ ملے گا. جو میں نے بتایا کہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ چھٹا ہے, اور اللاتی بہن بھائیوں کا حصہ کتنا ہے, 1/3 ہے. اگر وہ زیادہ ہیں تو 2/3 ہے, اور اگر وہی ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں, پہلی صورت میں بولا کہ اگر ایک بھائی ہو ماں شریک یا ایک بہن ہو ماں شریک تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا, اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, بس اگر وہ ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو وہ سب شریک ہوں گے برابر برابر 1/3 مال میں. من بعد وصیہ یوصیٰ بہا, جو وصیت وہ مرنے والا کر کے گیا اس کی ادائیگی کے بعد, او دین, یا قرضہ کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار, یہ وہ لفظ ہے جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو وصیت کے احکام بیان کیے ہیں کہ وصیت جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کی جاتی کہ جس میں وارثین کو نقصان پہنچایا گیا ہو. غیر مضار, نقصان نہ پہنچایا گیا ہو, ایسی وصیت جس میں کسی وارث کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو. سارے مال کی وصیت کر دی کسی غیر وارث کے لیے تو یہ بھی نقصان پہنچانا ہے. سارے مال کی کسی ایک وارث کے لیے نیت کر دی, اپنے بڑے بیٹے کے نام پر سارا مال کر دیا, تو یہ بھی باقی وارثین کو نقصان پہنچانا ہے. یا سارا مال یا مال میں سے اکثر حصہ کسی ٹرسٹ فلاحی ادارے میں یا ایصال ثواب کی نیت سے کہیں پہ دے کے چلا گیا, تو یہ بھی وارثین کو نقصان پہنچانا ہے. اللہ نے واضح فرما دیا غیر مضار, کہ تمہاری وصیت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو وارثین کو نقصان پہنچائے, وارثین کو نقصان نہ پہنچانے والی وصیت. وصیۃ من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑے حلم والا ہے, بڑا بردبار ہے. آگے فرمایا, ابھی آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ, آیت نمبر 13. تلک حدود اللہ, تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم.
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ احکام وراثت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے لیے قاعدہ بتا دیا اور واضح فرما دیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں کہ بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا ملے گا، بھائی کو یہ ملے گا، باپ کو، ماں کو، بیوی کو، شوہر کو، بھائیوں کو، اخیافی بھائیوں کو، اخیافی بہنوں کو، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ان حدوں کو تم پھلانگ نہیں سکتے، اگر پھلانگو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب قرآن پاک میں بہت سی باتیں بیان نہیں ہوئی ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے جب قرآن کی تفسیر بیان فرمائی تو احادیث کی صورت میں بیان فرمائی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وصیت وارث کے لیے نہیں کر سکتے، وصیت پورے مال میں نہیں ہو سکتی، یا تجزیہ و تقسیم پہلے ہوگی، پھر قرض کی ادائیگی ہوگی، پھر وصیت کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ اشارے مل رہے ہیں قرآن کی آیتوں میں ان ساری باتوں کے، لیکن وضاحت کے ساتھ بیان نہیں آیا۔ تو یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وضاحت کے ساتھ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے باتیں اللہ نے بیان کی تھی احکام وراثت کی، لیکن رسول کو بھی شامل کر لیا اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، احکام اللہ نے بیان کیے ہیں لیکن رسول کو بھی شامل کر لیا کہ اس میں سے کچھ باتوں کی وضاحت میرے رسول نے بھی کی ہوگی تو وہ بھی ماننی ضروری ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حدود میں ہے۔ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو جو ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا اسے اللہ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعدی حدودہ، اور اللہ کی حدودوں کو پھلانگے گا، پار کرے گا، تجاوز کرے گا اللہ کی حدوں سے، یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ اس میں مدتوں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ دونوں جگہوں پر لفظ ایک جیسا آیا ہے، ترجمہ میں نے مختلف کیا ہے۔ خالدین فیہا ماننے والوں کے لیے آیا اور نہ ماننے والوں کے لیے آیا خالدن فیہا۔ ترجمہ دونوں کا ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن فرق ہے کہ جن کو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد ازاں اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے، اس لیے ترجمہ کیا ہوا خالدن فیہا، اس میں مدتوں رہیں گے، اور وہ مدت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو وہاں سے نکال سکتا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں، خالدن فیہا دوزخ میں شاید ہمیشہ نہ رہیں، مدتوں رہیں گے، صحیح ہے۔